زندہ ازلی و جلائی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج پھر ہم دوبارہ بائبل لرننگ چینل کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بائبل لرننگ چینل ایک ذریعہ ہے جس کے وسیلہ سے ہم خداوند کے پاک کلام کو آپ تک پہنچاتے ہیں، اور یقیناً آپ ہمارے اس پروگرام کو پسند کر رہے ہیں۔ اور میری ہمیشہ سے یہ درخواست رہی ہے کہ آپ ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ خداوند کا کلام زیادہ سے زیادہ پھیل سکے۔ آج جس ٹاپک پر ہم خاص بات کریں گے وہ ہے ڈینیل کی پریئر۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ریولیشن آف ڈینیلز پریئر، کس طرح ہم ڈینیل کی دعا کو اپنے لیے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم جس حوالہ کو اپنے سامنے رکھیں گے وہ ڈینیل کی کتاب اور اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر جو ہے وہ 4 آیت تک ہم خداوند کی حضوری میں پڑھیں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، دارا بن ایکسپیریس جو مادیوں کی نسل سے تھا اور کسیدیوں کی مملکت پر بادشاہ مقرر ہوا۔ اس کے پہلے سال میں یعنی اس کی سلطنت کے پہلے سال میں ڈینیل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خداوند کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ یروشلم کی بربادی پر 70 برس پورے گزر گئے، اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا، اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا کہ اے خداوند عظیم اور مہیب خدا، تو اپنے فرمانبردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سوئے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خداوند میں اس بات کو آپ کے سامنے آج واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ڈینیل جن دعاؤں کو خداوند کی حضوری میں کر رہا ہے اس میں ڈینیل کے پاس ایک بڑا زبردست فوکس موجود ہے، اور ڈینیل جب اپنی دعا کر رہا ہے تو اس نے ایک دعا کا سیٹ پیٹرن چنا ہے۔ اور کئی بار ہم دعائیں کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی گول نہیں ہے، کوئی سیٹ پیٹرن نہیں ہے، شاید ہمارے پاس اس دعا کو کرنے کے لیے ہسٹری نہیں ہے، شاید اس کا پس منظر نہیں ہے، شاید دعا میں ہمارے پاس کوئی اس طرح سے ٹارگٹ نہیں ہے، لیکن ڈینیل کے پاس یہ سبھی دعا میں چیزیں موجود تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ ڈینیل کی دعائیں خداوند کی حضوری میں سنی گئی۔ اب ہم اس کا کچھ پس منظر دیکھیں گے جو کہ ڈینیل نے دیکھا، اور ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے دعاؤں کا آغاز کیا۔ اس دعا کے پیچھے جو مین تاریخی پس منظر ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں یہودا کا قبیلہ، آپ کو پتہ ہے کہ ڈویژن ہوئی، اور 10 قبیلے ایک طرف اور 2 قبیلے ایک طرف، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ قوم گناہ کی وجہ سے اسیری میں گئی، تو اسیری میں جب وہ بابل کی اسیری میں تھے تو بابل کی اسیری کو خداوند نے 70 برسوں پر مقرر کر دیا، اور اس بات کو یرمیہ نبی سے لکھوا لیا، اور جب یرمیہ نبی سے لکھوا لیا تو جب یرمیہ نبی تھا تو ڈینیل اس وقت چھوٹا بچہ تھا، لیکن جب ڈینیل جوان ہوا ان 70 برسوں میں یہ ڈینیل واحد خدا کا بندہ نبی تھا جس نے زیادہ حکومتوں اور سادہ بادشاہوں کے ساتھ کام کیا تھا، اور اس کے پاس ایک وسیع تجربہ تھا۔ ایسے میں جہاں ایک وسیع تجربہ اس کے پاس موجود تھا، جہاں اس کے ساتھ بہت سارا بادشاہوں کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس موجود تھا، وہاں اس کے پاس ایک روحانی مضبوط خدا کے ساتھ ریلیشن شپ بھی موجود تھا۔ آج کئی بار ہمیں کبھی کوئی عہدہ مل جائے یا کوئی چیز ہمیں اختیار مل جائے تو ہمارا خدا کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، لیکن ڈینیل نے اپنی ریلیشن شپ کو کمزور ہونے نہیں دیا۔ گو اس کی گروئنگ ایک بت پرست سطح پر ہوئی، بت پرست علاقہ میں ہوئی،
بت پرستوں میں ہوئی، لیکن تو بھی خداوند نے اسے ان میں بھی اپنے ہاتھ میں سنبھالے رکھا۔ یاد رکھیں کہ جب قوم بنی اسرائیل کی 70 برس کی غلامی پوری ہوئی تو ڈینیل نے جب حساب کتاب نکالا تو اس نے کہا کہ قوم کو تو اب نکلنا چاہیے کیونکہ 70 برس پورے ہو گئے۔ اب اس کے پاس ایک ہسٹری موجود ہے اور اس کے پاس ایک فوکس بھی موجود ہے کہ وہ قوم کے لیے دعا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور قومی دعا کے لیے وہ خداوند کے سامنے ہے۔ جب وہ دعا کر رہا ہے تو اس کے دعا کا فوکس کیا ہے کہ میری قوم کو کیا کر غلامی سے نکال، کیونکہ اب 70 برس پورے ہو چکے ہیں، کیونکہ خداوند نے قوم بنی اسرائیل کو 70 برس کی غلامی کے لیے مقرر کیا تھا، اور قوم کب کب غلامی میں جاتی تھی؟ جب جب وہ گناہ کرتی تھی تو خدا اس کا ٹائم پیریڈ بھی مقرر کر دیتا تھا۔ یہ ٹائم پیریڈ کیوں خدا مقرر کرتا تھا؟ اس لیے کہ قومیں یہ نہ سمجھے کہ ہم نے خدا کی قوم کو یا خدا کے لوگوں کو اپنی زور بازو سے، اپنے زور طاقت سے اپنے ہاتھ میں کر لیا، بلکہ یاد رکھیں کہ یہ خدا ہی ہے جو ان قوموں کو ان کی گناہ کی وجہ سے ان پر چڑھاتا تھا، اور جب چاہتا تو وہ اپنی قوم کو بھی نکال لیتا تھا۔ اسی لیے یرمیہ کی معرفت لکھی ہوئی بات ڈینیل سمجھ گیا، اور جب وہ سمجھ گیا تو اس نے دعا کرنی شروع کی۔ لیکن اس کی دعا میں مین فوکس کیا تھا؟ اپنی قوم کے لیے درد تھا، اور قوم کو گناہ سے نکلنے کے لیے اور اس اسیری سے نکلنے کے لیے خداوند کے سامنے ایک ریکویسٹ تھی۔ اور پھر جب اس نے ان دعاؤں کو کیا تو خدا نے بھی اسے دعاؤں میں ایک مقام عطا کیا، اور وہ مقام کیا تھا کہ خدا نے اس کی دعاؤں کو سنا اور قوم بنی اسرائیل کو اسیری سے نکال لیا۔ لیکن جب قوم بنی اسرائیل اسیری سے نکل آئی تو کیا وہ خدا کے ساتھ فوکس ہو کر چلنا شروع ہو گئے؟ نہیں، ایسا کرنے میں بھی بڑا ٹائم درکار تھا، اور اسی لیے فکر مندی اپنی قوم کے لیے ڈینیل کے اندر جاری و ساری تھی۔ نہ صرف وہ ماضی کی بات کو دعا میں رکھ رہا ہے، نہ صرف وہ حال کی بات کو دعا میں رکھ رہا ہے، بلکہ اپنی قوم کا مستقبل بھی وہ خداوند کے سامنے رکھ رہا ہے کہ خداوند تو میری قوم کو مستقبل میری قوم کا کیا ہے۔ ایسے میں خداوند اسے دعا میں ہی ایک فرشتہ بھیج کر قوم کا مستقبل دکھاتا ہے، اور وہ مستقبل کیا تھا؟ ذرا سنیے گا۔ خدا نے ڈینیل کو مستقبل دکھایا کہ اسی یہودا کے قبیلے سے، اسی یہودا کے قبیلے سے ایک ببر نکلے گا، آئے گا، جو حکومتیں آتی ہیں، بادشاہتیں آتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، لیکن خداوند نے قوم کا مستقبل دکھایا کہ اب یہودا کا ببر، یعنی میں بات کر رہا ہوں لارڈ جیسس کرائسٹ کی، خداوند نے ڈینیل کو اس کی دعاؤں کے جواب میں اس کے قوم کا مستقبل دکھا دیا۔ اور وہ مستقبل کیا تھا کہ بادشاہتیں جو وہ دیکھ چکا تھا، اور یہ ڈینیل وہ واحد نبی ہے جس نے پہلے وہ جو ہے شروع میں وہ جو ہے دارا بادشاہ کو بھی اس نے فیس کیا، بلکہ اس نے 3-4 حکومتوں کو فیس کیا۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈینیل ہی ہے جس نے پہلے جس حکومت کے ساتھ کام کیا، نبوکدنضر بادشاہ، پھر نبوکدنضر کے دماد کے ساتھ کام کیا، پھر مادی فارسیوں کی جوائنٹ حکومت آئی، ان کے ساتھ بھی کام کیا، اور پھر خدا نے آخر کار ان کو اس قابل کر دیا کہ اب وہ آج بیٹھ کر کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ بیٹھ کر آج اپنی قوم کا مستقبل دیکھ رہا ہے کہ آگے اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس کا مستقبل یہ ہے کہ بادشاہتیں آتی ہیں، چلی جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور اگر آپ دیکھیں تو نبوکدنضر آیا، ختم ہو گیا، اس کا دماد آیا، ختم ہو گیا، مادی فارسی آئے، ختم ہو گئی، اس کے بعد یونانیوں کی حکومت آئی، ختم ہو گئی، رومیوں کی حکومت آئی، ختم ہو گئی، برٹش کی حکومت آئی، ختم ہو گئی۔ لیکن آج ڈینیل کی دعاؤں میں خدا اس کو مستقبل دکھا رہا ہے قوم کا، اور وہ قوم کا مستقبل کس میں پنہا ہے، کس میں ہے؟ وہ ہے لارڈ جیسس کرائسٹ۔ اور ڈینیل کو خداوند نے دعاؤں میں فرشتہ کے وسیلہ سے یہ دکھا دیا کہ اسی یہودا جو بھی سیری میں رہی ہے، غلامی میں رہی ہے، دکھ سے برداشت کیا ہے، اب اسی میں سے میں ایک ایسا شخص لینے والا ہوں
جو داؤد کی اصل اور نسل سے ہے وہی اب ایسی بادشاہت کرے گا جس کی بادشاہت کا آخر نہ ہوگا۔ اس لیے آج جب ہم دعائیں کر رہے ہیں، کیا ہمارے پاس دعاؤں میں ہمارا پس منظر ہے؟ کیا ہمارے دعاؤں میں ہمارا فوکس گول ہے؟ کیا خدا نے ہماری دعاؤں میں ہمارا مستقبل دکھایا ہوا ہے؟ کئی بار جب ہم دعا کر رہے ہیں نا، تو کئی بار ہماری ماضی کی دعائیں جو ہم نے کی ہوئی ہیں وہ شاید ہماری اگلی نسل میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ میں یہاں پر بات ضرور کروں گا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے والدین کی، کہ جب وہ بڑھاپے میں تھے، کیا ایک بوڑھے خاندان کو، جو میاں اور بیوی دونوں بوڑھے ہیں، کیا وہ بڑھاپے میں یہ دعائیں کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں اولاد ہو؟ نہیں، انہوں نے بڑھاپے میں دعائیں نہیں کی۔ وہ جو انہوں نے جوانی میں دعائیں کی تھی وہ بڑھاپے میں خدا نے پوری کی۔ گویا کہ کئی بار ہماری ماضی کی دعائیں شاید آج ہم دعائیں کر رہے ہیں وہ ہماری نسل میں یا ہم میں پوری نہیں ہوں گی، اگلے آنے والی نسل میں پوری ہوں گی، لیکن یقیناً خدا ہماری دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے، بشرطے کہ ہماری دعائیں فوکسڈ ہوں، مقصد والی ہوں، بامقصد ہوں، اور ان میں دوسروں کے لیے اور اپنے لیے بھلائی کی بات ہو اور خدا کے سامنے پوری طور سے جھکنے کی بات ہو۔ ڈینیل نے یہ سب کچھ کیا اور ڈینیل کی دعائیں سنی گئی۔ آج بھی خدا ہمارا زندہ خدا موجود ہے، وہ کل آج اور ابد تک یکساں ہے، وہ آج بھی ہماری دعائیں سنتا ہے، لیکن بشرطے کہ ہم ایمان سے فوکسڈ ہو کر پرپس کے تحت اور پوری لگن کے ساتھ خداوند کے سامنے دعائیں کریں، تو ہماری دعائیں آج بھی سننے خداوند کی حضوری میں جاتی ہیں، اور خداوند اپنی بارگاہ الہی سے ہماری دعاؤں کو سن کر جواب دے کر یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ہمارا زندہ خدا آج بھی موجود ہے۔ آج میرے عزیزوں، اس چھوٹے سے میسیج کے وسیلہ سے میں آپ کے ساتھ اسی بات کو رکھنا چاہتا ہوں، یہی چیلنج آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آج کلیسیا پاکستان اس طور سے دعائیں کر رہی ہے جس طور سے ڈینیل نے کی، اور یقیناً اگر آپ ڈینیل جیسی دعاؤں میں مشغول ہیں تو ضرور خداوند اس کا اجر اور پھل ہمیں ضرور دکھائے گا۔ خداوند آپ کو اس پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس چینل کے ذریعے سے خداوند کے پاک کلام کو سنتے رہیں۔ مہربان زندہ آسمانی باپ، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی خاکساری کے ساتھ تیرے قدموں میں چرنوں میں آتے ہیں اور تجھے کا سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ تو اس سجدے و ستائش کے لائق ہے۔ خداوند تو اپنا رحم فرما کر ہمیں چھو اور مسا کر، اور خداوند ان دنوں میں جب ہمیں خداوند مختلف طرح سے بہت ساری چیزوں کو فیس کر رہے ہیں، خداوند تو اپنے بارگاہ الہی سے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر ہمیں سنبھال اور ہماری ہر طرح سے ضروریات کو پورا کر۔ ہمارا توکل آس امید بھروسہ تجھ پر ہے، اور خداوند ہم کلیسیا پاکستان کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند تو ہماری کلیسیا کو ایک جلالی کلیسیا بنا، جا کہ اب تیری آمد ان قریب ہے، تو جلد ہم تیری آمد میں جب شریک ہوں تو یہ کلیسیا تیرے جلال میں، تیری قدرت میں، تیرے کام میں خداوند آگے بڑھ سکے۔ ہم کلیسیا پاکستان کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند ہمیں ایک دعا گو کلیسیا بنا، تاکہ خداوند ہم تجھ میں ہی مضبوط ہو کر آگے بڑھ سکیں اور تیرے ساتھ اس ریلیشن شپ میں خداوند ترقی کرتے جائیں۔ خداوند ہم دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو ابھی تک خداوند تیرے پاک کلام کے انڈرسٹینڈنگز کو نہیں لے سکے ہیں، خداوند انہیں سمجھ، عقل، حکمت، دانائی عطا کر، تاکہ خداوند تیرے پاک کلام کی باتوں کو سمجھنا شروع کریں اور خداوند عمل کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں۔ جو کچھ تجھ سے مانگا پڑھ کر پا لیا ہے، جو مانگنے سے بھول گئے عنایت فرما، یہ دعا تیرے نام سے مانگتے ہیں۔